أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر لا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه حاضرین جمعہ بزرگان دین نوجوانان ملت اسلامیہ خواتین اسلام عزیز بچوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا تنہا ہماری تسبیحات تحمیدات تکبیرات اور تمجیدات کا مستحق ہے بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حاضرین جمعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلسل خطبات چل رہے ہیں آج اسی سلسلے کی 23ویں کڑی ہے تقریباً آج کے خطبہ میں سن 6 ہجری کا اختتام ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سن 11 ہجری میں ہوتا ہے اس کے بعد مختصراً صرف 5 سال کا عرصہ باقی رہ جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور واقعات کے تعلق سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے یعنی غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ اللہ نغزو کہ ابھی تک ہم دفاعی پوزیشن میں تھے ہمیشہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے لڑا کرتے تھے لیکن اب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اب آگے بڑھ کر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت آ گئی ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے آس پاس میں رہنے والے جو منافقین تھے جو دشمنان اسلام تھے یہود و نصارہ تھے جو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے اور غزوہ احزاب میں تمام قبیلے ایک ساتھ آ کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا کہ ان تمام قبائل اور خاندان کا صفایا کیا جائے ان میں جو سازش رچنے والے ہیں ان کو نیست و نابود کر دیا جائے تاکہ توحید کی دعوت کو سر عام پوری دنیا میں پھیلایا جا سکے اسی کے مد نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کی ٹولیوں کو الگ
سریہ کی شکل میں روانہ کیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ کے لیے انہیں روانہ کر چکے۔ جب یہ سریہ میں کامیاب ہو کر واپس آئے تو ایک واقعہ رونما ہوا۔ لوٹتے وقت مدینہ منورہ اور مکہ کے راستے میں صحابہ کرام نے ثمامہ بن اسال کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ سردار نے کافروں نے ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک ستون سے انہیں باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد لگاتار 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے، بات چیت کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو حکم کیا اب دیکھو انہیں آزاد کر دو، یہ اپنی گاؤں اپنے شہر چلے جائیں۔ لیکن ثمامہ بن اسال مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، باہر جا کر غسل کر کے آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہی ثمامہ بن اسال 3 دن پہلے کفر کی حالت میں مسجد نبوی میں باندھے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، صحابہ کرام کے اخلاق اور کردار کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں۔ احسان کے بعد یہ نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ ثمامہ بن اسال کہتے ہیں کہ آج سے پہلے اس دنیا میں سب سے ناپسندیدہ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن آج کے بعد اس دنیا میں سب سے محبوب شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس واقعے سے ہمارے درس عبرت ہے کہ مسلمانوں کافروں کے ساتھ احسان کا جو رویہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، بہترین اخلاق اور کردار کا جو رویہ ہمیں دیا گیا ہے، جو تعلیم دی گئی ہے، کہ آج ہم مسلمان ان کے ساتھ یہی تعلیمات ان کے سامنے پیش کریں۔ ان کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، ان کے دلوں میں جو بغض اور عداوت ہے، مسلمانوں کے تعلق سے جس نفرت آج شدید نفرت ان کے دلوں میں پائی جا رہی ہے، اس نفرت کو محبتوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کردار کے مسلمان بن جائے، اخلاق کے مسلمان بن جائے۔ ایک دوسرا واقعہ جو دوسرے صدیے میں پیش آیا، جسے جیش الخبر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام 300 کی تعداد میں نکلے تھے، اور راستے میں جو اناج تھا، جو غلہ تھا، ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک کھجور ایک صحابی کے حصے میں آتی تھی، مکمل صرف ایک کھجور کھا کر پورا دن گزارا کیا کرتے تھے۔ وہ بھی جب ختم ہو گئی تو گٹھلیاں چوستے تھے، وہ بھی جب ختم ہو گئی تو پتے کھایا کرتے تھے۔ اسی لیے اس لشکر کا نام جیش الخبر ہے۔ اس میں ایک اہم واقعہ یہ رونما ہوا کہ چلتے چلتے پاس میں سمندر آیا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے سمندر نے ایک بڑی بھاری مچھلی کو باہر پھینک دیا۔ صحابہ کرام کی تعداد 300 تھی، مکمل 1 مہینے تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے جسموں پر چربی چھا گئی، اور وہ اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مہمان نوازی کے لیے اپنے پاس سے عطا فرمائی تھی۔ ایک مچھلی، اس مچھلی کے آنکھ میں جو ڈھیرا تھا، تقریباً 13 صحابہ کرام اس میں بیٹھے تھے۔ اس کا ایک کانٹا اتنا بلند تھا کہ اس کانٹے کے نیچے سے بلند صحابی ایک بلند اونٹنی پر، اونچی اونٹنی پر بیٹھ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ رب العالمین کے مہمان نوازی کے لیے صحابہ کرام کو مدد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مچھلی بھیجی۔ یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ اخذ کرنا ہے کہ احلت لنا میتتان، اس دین اسلام میں 2 مردار کو اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا ہے۔ اس میں سے ایک الحوت مچھلی ہے، یعنی مچھلی اگر مردہ مل جائے تب بھی دین اسلام میں یہ حلال ہے، اور دوسری چیز ٹٹی کی شکل میں ہے۔ اور بہت سارے احباب جو اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ سمجھتے ہیں، مچھلی یہ کہہ کر کے نہیں کھاتے کہ 2 دن پرانی ہے، 4 دن پرانی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے 1 مہینے تک مچھلی کھاتے رہے۔ مدینہ پہنچتے ہیں، کتنے دنوں کے بعد مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کرواتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیا مچھلی میں سے کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہاں
وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر مچھلی دی جاتی ہے، آپ نے بھی اس مچھلی کو کھایا۔ صحابہ کرام کتنے دنوں کے بعد مدینہ پہنچے، آپ نے بھی تناول فرمایا اور امت تک یہ پیغام دیا، جب یہ چیز حلال ہے تو آج ہمارا نفس اس حلال چیز کو ناگوار کیوں تصور کرتا ہے؟ تو ضرورت ہے کہ واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ ایک واقعہ دلی سریہ میں جو رونما ہوا وہ مختصر یہ ہے کہ چند قبائل والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کے چند اونٹ بندے ہوئے ہیں، وہاں جا کر ان کا پیشاب اور دودھ ملا کر کے پیو، اس سے اللہ رب العالمین کو بھی شفا دے گا۔ وہ وہاں جاتے ہیں اور جو نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اس نسخے پر عمل کرتے ہیں، مکمل شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظالموں نے مرتد ہونے کے بعد یہ کیا کہ احسان کا بدلہ احسان کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہا تھا اسے شہید کر دیا بے دردی سے، اور جو اونٹ تھے وہ اونٹوں کو بھگا کر لے گئے۔ اس واقعے کو واقعہ قوم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانہ کیا، تمام کو پکڑ کے لایا جاتا ہے اور ہاتھ پیر کاٹ کر آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی جاتی ہے اور دھوپ میں یوں ہی تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سزا ہے۔ اور محاربین بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھیوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ آیتیں نازل فرما کر یہ فرمایا یا تو ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائے۔ اس طرح کے فساد مچانے والوں کا جو انجام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل فرمایا۔ اس واقعے میں اہم پیغام یہ ہے کہ معقول الرحم جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی پاک ہے، لیکن ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی ہے۔ جہاں یہ تجربہ ثابت ہو جائے، ماہرین یہ کہتے کہ ان چیزوں میں شفا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آج انہی سنتوں کو لے کر کے بہت سارے احباب نامے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں تو منی پاک ہے، تمہاری کتابوں میں فلاں چیز کا پیشاب پاک ہے، اس کو کھاتے اور پیتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی قسم یہ ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اعتراض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق ہے، دین اسلام کی تعلیمات ہے جو آج کے مسلمان تعصب میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ یہی تعلیمات کو دوسرے فرقے اور دوسرے مسلک سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی شریعت میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، ایک یہودی کے تعاقب میں جو ابو رافع کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ ہمیشہ سازش کیا کرتا تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو تحت ایک کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق صحابی رسول کو امیر مقرر فرمایا اور چند صحابہ کرام کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ صحابہ رسول کی تربیت کس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر ان کی تربیت کی تھی، واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصر ہے کہ قلعے کے پاس پہنچتے ہیں، ابو رافع کے اندر چلا جاتا ہے، شام کا وقت ہے، گیٹ مین اعلان کرتا ہے کہ جو باہر ہے وہ اندر آ جائے، گیٹ کا دروازہ بند ہونے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام مدینہ کے تھے، سب جانے پہچانے کے لیے دوسرے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم دور چلے جاؤ، میں کسی بھی طریقے سے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہیلے اور بہانے سے قضائے حاجت کے انداز میں قریب جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں۔ گیٹ مین پہچان نہیں پاتا، اعلان کرتا ہے کہ کوئی اور ہے تو اندر آ جاؤ، اس کے بعد گیٹ کا دروازہ لوک کر دیا جائے گا۔ وہ صحابی رسول انجانے میں اندر گھس جاتے ہیں، قلعے کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گیٹ میں چابیاں کہاں رکھتا ہے۔ اچانک سے ان چابیوں کو لیتے ہیں اور دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کو رات کی تاریکی میں اندر بلا لیتے ہیں۔ جب رات کی تاریکی ہو گئی، سب قصے اور کہانیاں ختم ہو گئی، ابو رافع سونے کے لیے جاتا ہے۔ عبداللہ بن عتیق چپکے سے ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور تمام دروازے بند کر دیتے ہیں تاکہ باہر سے کوئی مدد نہ آئے۔ لیکن اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہودی کہاں چھپا ہوا ہے۔
اچانک کوئی آواز دیتے جس کی وجہ سے وہ پکارتے ہیں کون، اور ان کو یہودیوں کی زبان آتی تھی۔ جو ہی انہوں نے یہ سمجھا کون کہنے والا، پکارنے والا قریب ہے، فوراً تلوار سے اس کے اوپر وار کیا، لیکن اندھیرا تھا، وار کاٹر نہ ہوا، وہ چلایا، وہ جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آ کر کے اعلان کرتا کون ہے، فوراً عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کیا ہوا، عبرانی زبان میں، یہودیوں کی زبان میں، جس سے انہیں لگا یہ میرا ساتھی ہے۔ دوسری مرتبہ وار کیا، اس طریقے سے 3-4 مرتبہ انہوں نے بقیہ صحابہ کرام جو گئے تھے وار کیے اور اس کا کام ختم کر دیا۔ رات کی تاریکی میں نکل رہے تھے، اچانک صحابی رسول کا پیر پھسل جاتا ہے، انگلی میں فریکچر ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، وہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے۔ اسی عالم میں پیر کے فریکچر ہونے کے باوجود بھی اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم شکری چلائی، اپنے پیر کو پھیراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ اس کے بعد وہ اسی طریقے سے چلنے لگے جس طریقے سے فریکچر سے پہلے چلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ بغیر دوائی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی مبارک، آپ کے اقوال بھی مبارک ہیں، آپ کے افعال بھی مبارک ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی جو وضو کا گرتا تھا یا آپ کا دھوپ، صحابہ کرام آپ کے پسینے سے بھی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد اہم واقعہ جو رونما ہوا اس میں بھی بڑی عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، لیکن مختصراً کیونکہ واقعہ بڑا لمبا ہے، صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ میں صحابہ کرام کے ساتھ مکہ جا رہا ہوں عمرے کی غرض سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے ایک ذوالقعدہ کو سن 6 ہجری یعنی تقریباً 2 مہینے کے بعد 6 ہجری ختم ہونے کو ہے، آپ مدینہ سے مکہ کی جانب عمرے کی غرض سے نکلتے ہیں۔ آپ احرام باندھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب کے مشورے سے کہ دشمنوں کی جانب جا رہے ہیں تو احتیاط کے طور پر ہتھیار ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا اور ہتھیار بھی ساتھ میں لے لیے۔ کچھ ہی دوری پر پہنچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ قریش مکہ متحد ہو چکے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے راستہ تبدیل کر دیا۔ راستہ تبدیل کرنے کے بعد آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور وہی اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ جو نامی تھی وہ بیٹھ۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ قصوہ اونٹنی چل نہیں رہی ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ابرہا کے اونٹوں کو اللہ نے روکا تھا آج اللہ نے اسے روک دیا ہے۔ وہاں پانی ختم ہو چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا، معلوم ہوا کہ پانی تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا اور کلی کر کے اس کنویں میں ڈالا، جس کی وجہ سے کنویں میں دوبارہ پانی جاری ہو گیا۔ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے قریب میں رک گئے، وہی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا کہ کون آئے بات چیت کرے اور کسی بھی طریقے سے صحابہ کرام عمرے کے لیے جا سکے۔ مشرکین کی طرف سے سب سے پہلے حدیب بن ورقہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کفار مکہ مانتے نہیں ہے تو یاد رکھنا جب کہ ہم شروعات کریں گے تو ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں اور تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ان کے دل میں دہشت پیدا ہو گئی، وہ جا کر کے قریش مکہ کے پاس پیغام دے دیتا ہے اگر لڑنے کے لیے جاؤ گے تو تمہارا صفایا ہو سکتا ہے۔ دوسرا شخص آیا اور وہ بھی مسعود ثقفی، بڑا بہادر تھا، بڑا چالاک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آ کر دہشت پھیلانا چاہتا تھا، صحابہ کرام کی ٹولی میں انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کے دلوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے، لیکن صحابہ کرام کا بڑا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دیا
کہ اگر ہمارا صرف ارادہ عمرے کا ہے کہ لڑنا چاہے تو ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اسی دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ ان کا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، وہاں کا طرز عمل یہ تھا کہ جب سامنے والے سے بات کی جاتی، مذاکرات کیا جاتا تو داڑھی پکڑی جاتی، بار بار داڑھی پر ہاتھ لگایا جاتا۔ وہ کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بار بار چھو رہا تھا۔ صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ وہاں موجود تھے، ہاتھ کو جھٹکتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی پر ہاتھ لگائے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس شخص نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ بھتیجا ہے مغیرہ بن شعبہ، جس سے اس کے دل میں دہشت بیٹھ گئی اور اس نے جو دیکھا صحابہ کرام کی تعظیم، جا کر کے کفار مکہ مشرکین مکہ کے پاس یہ پیغام دیا کہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں جا چکا ہوں، ایسی تعظیم بادشاہوں کی نہیں دیکھی جیسی تعظیم صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں۔ جب وہ دھوپتے ہیں وہ اس طریقے سے لپکتے ہیں کہ کوئی دھوپ نیچے نہ گرے، کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر گر جاتا ہے۔ وہ وضو کیا کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے گرنے کے بجائے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھوں پر گر جاتا ہے، وہ پانی لے کر اپنے جسموں پر مل لیا کرتے ہیں۔ وہ کسی حکم کو کرنے کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ کرام اس اعلان کو بجا لانے کے لیے لپک جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام اور ان کی تعظیم بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں سے لڑنے کے آگے بڑھے تو ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار ہے، اب تم جانو تمہارا کام چلتا۔ اس طریقے سے وہ بھی ناکام لوٹ جاتا ہے۔ پھر خلیص بن علقمہ کو بھیجا جاتا ہے، بڑا شریف انسان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا یہ لڑنے والا آدمی نہیں ہے، اس کے سامنے سے اونٹوں کو ظاہر کر دیا جائے کہ قربانی والے اونٹ ہیں، اور احرام کی حالت کو دیکھ کر کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ پھر بکرس کو بھیجا گیا جو بڑا فاسق تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے حالات کو دیکھنے کے لیے، مکہ میں پیغام پہنچانے کے لیے اپنی جانب سے سفیر روانہ کیے۔ دوسرے سفیر کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ حضرت عثمان نے بہت سمجھایا مکہ والوں کو، پیغام بھی دیا کہ ہمارا ارادہ صرف عمرے کا ہے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم جھڑپ نہیں چاہتے ہیں، لیکن کفار ماننے والے نہیں تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اڑا دی جاتی ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، لہذا تمام صحابہ کرام سے بیعت ہوتی ہے، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام ایک کے بعد ایک آتے رہے، درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے کہ ہم موت کو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ حضرت عثمان کی جانب سے ہے اور یہ حضرت عثمان کی جانب سے بیعت کرو، یہ بیعت رضوان ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان آ جاتے ہیں، سہیل بن عمر دوبارہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سہیل بن عمر کو تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ معاملہ آسان ہوگا، اس لیے کہ عربی زبان میں اس کا معنی آسانی کے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کئی گھنٹوں تک مذاکرات بات چیت چلتی رہی، چند بندوؤں پر چند نکات پر صلح ہو گئی۔ ان صلح میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک صلح یہ ہوئی کہ 10 سال جنگ بندی، قریش مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی لڑائی نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے، اور صحابہ کرام بھی مکہ والوں سے کوئی لڑائی نہیں کریں گے۔ 10 سال جنگ بندی کا اعلان تھا۔ اس میں سے ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ اگر قریش کی جانب سے کوئی مسلمان ہو کر صحابہ کرام کے پاس آیا تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سے کوئی آدمی قریش مکہ کے پاس گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام پر بڑا گرا گزری، یہ کیسی شرط ہے، یہ تو ہماری ہار ہے۔ تو اس طریقے سے ایک صلح یہ ہے کہ اگلے سال 3 دن کے لیے مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اسی دوران صلح مکمل ہوئی، دستخط ہو چکے تھے۔ اچانک جو صلح کرنے کے لیے سہیل آئے تھے ان کے بیٹے مسلمان ہو چکے تھے، بیٹیوں میں جھگڑے ہوئے، کفار مکہ کے پاس موجود تھے، کسی بھی طریقے سے آزاد ہو کر بیٹیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سہیل نے کہا کہ دیکھو بات پکی ہو
چکی ہے، اگر ہماری جانب سے کوئی آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا یا ابا جندل اصبر واحتسب وانا لن نقدر بهم، اے ابو جندل ہم جانتے ہیں کہ تمہاری یہ حالت ہے، تم ستائے جا رہے ہو، لیکن مسلمان وعدے کا پکا ہوا کرتا ہے۔ اصبر واحتسب، صبر سے کام لیجیے، صبر سے کام لیجیے، اللہ سے ثواب کی امید کیجیے۔ ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے واپس ویڈیو میں جکڑے ہوئے صحابہ رسول کو واپس مکہ بھیج دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ حالت دیکھی تو حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ یہ کیسی شکتی ہے، یہ تو ہماری ہار ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر بن خطاب کہ اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بھلا کیوں نہیں؟ کیا اسلام پر حق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بھلا کیوں نہیں؟ اسلام پر حق ہے، کیا یہ مشرک اور کفار نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بھلا کیوں نہیں؟ یہ بھی پر حق ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیسی صلح ہے، اس میں تو ہماری ہار ہے، یہ تو مسلمانوں کی ذلت ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں کی ذلت نہیں ہے، اللہ کی جانب سے پیغام ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو بنا کسی چھچرا کے اس صلح پر راضی ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اس طریقے سے بات جب مکمل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنی جانور قربان کر دو اور حلق بنوا دو، اپنے بالوں کو کاٹ دو۔ 3 مرتبہ آپ نے پیغام دیا، لیکن صحابہ کرام میں اس قدر بے قراری کی، بے چینی پائی جاتی کہ کیا کرے۔ 3 مرتبہ حکم دینے کے باوجود بھی صحابہ کرام آگے نہ بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بار بار کہہ رہا ہوں لیکن میری بات پر عمل نہیں ہو رہا۔ ام سلمہ مشورہ دیتی ہے کہ ایسا کیجئے کہ آپ کہنے کے بجائے وہی کام خود کیجئے، آپ جائیے اپنے جانور کی قربانی کیجئے، اپنے بالوں کو مڑوائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا۔ آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے وہ عمل کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹنے لگے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ اللہ کی جانب سے آیتوں کا نزول ہوا، سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں پڑھ کر سنائی کہ صحابہ کرام خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہیں فتح سے نوازا ہے، تمہیں جیت سے نوازا ہے۔ اب صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی حکمت یہی ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھ رہے تھے ہماری ذلت ہے، یہ عزت کا سامان ہے۔ اس طریقے سے سورہ حدیبیہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کئی عبرتیں ہیں، مختصر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پانی والا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے صدور ہوتا ہے۔ یہاں یہ معجزہ ہمیں بتلاتا ہے برکت کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو معجزہ ظاہر ہوا، اگر فاتحہ خوانی کا اس دور میں کوئی رواج ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے سب سے پہلے فاتحہ پڑھتے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں برکت کے نام پر جو فاتحہ خوانی کا رواج ہے، یہ حقیقت میں میڈ ان انڈیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اپنے نیک عمل کو تمام بدعات سے بچائیے۔ اس اہم واقعے میں درس عبرت یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کیجیے۔ آج بہت سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، ذرا اندازہ کیجیے مکہ اور حدیبیہ کا راستہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن افواہ اڑا دی جاتی ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانیں تو آپ صحابہ کرام سے فرما دیتے کہ نہیں وہ باحیات ہیں، آپ نے بیعت کی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ہمیں بدلہ لینا ہے۔ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب قابل نہیں ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہے۔ تو صحابہ کرام درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو یہ بیان فرمایا، انتم خیر اہل الارض، اس روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان کے سب سے بہترین تمہاری ذاتیں ہیں، تمہاری شخصیتیں ہیں۔ وہ یہ بتایا گیا کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے اس وقت کے سب سے بہترین انسان تھے، یہ ان کا مقام ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ صحیح چیزوں سے نیک مال لینا جائز ہے، اس لیے کہ جب سہیل آئے کافروں کی طرف سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سہل لکم من امرکم، نام سہیل ہے، سہیل کا معنی آسانی ہے، اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، انشاءاللہ معاملہ بھی آسان ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں عقیدے کے نام پر جو چلن ہے، جو بدشگونیاں پائی جاتی ہے، آج بہت سارے اہل حدیث بھی اس طرح کی باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں کہ جب بچہ اپنے منہ کو چلاتا ہے، نکالتا ہے، کہتے ہیں کہ سیلری آنے والی ہے، یا اسی طریقے سے الگ الگ طرح کی چیزیں رائج ہیں جو کہ بدشگونی ہے، ان مبنی اور شرک اور بدشگونی شرک ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، نیک مال لینا جائز ہے لیکن وہ بھی شریعت کے مطالعہ کی روشنی میں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ اس حالت میں آتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ مسلمان وعدے کا پکا ہوا کرتا ہے، جب مسلمان کسی پر سگنیچر و دستخط کر دیتا ہے اس کا عہد و پیمان کبھی توڑتا نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ یعنی عہد و پیمان کے تعلق سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ آج کے مسلمان وعدہ خلافی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی کافر سے انشاءاللہ بھی کہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے وعدے کی کبھی پرواہ نہیں کرے گا، یہ ہمیشہ خلاف ورزی کرتا ہوا آیا ہے۔ مسلمانوں آج ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایسے حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہ کی جائے، عہد و پیمان کو قائم رکھا جائے۔ اسی طریقے سے اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا اظہار رائے کی آزادی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہوئی حضرت عمر نے آ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا، آپ نے توبہ نہیں بلکہ ان کی باتوں کو سنا اور آپ نے بیان کروایا کہ حکمت اور مصلحت کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ آخری ایک دو بات یہ ہے اس مسئلے میں کہ عورتوں سے جو عورت علم کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے بہتر بلند کردار والی ہو، ایسی عورتوں سے مشورہ کبھی کبھار لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کی فرات اور تقریب ہے، کچھ تو ایسے ہیں، کچھ تو ایسے ظالم ہیں جو عورتوں کو گرا ہوا سکہ سمجھتا ہے، ان کے یہاں کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو عورتوں کے ہر معاملے میں غلام بن جاتے ہیں، ہر معاملے میں مشورے، شادی ہو، بیاہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، یہاں تک کہ اپنے خاندان اور اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں شریعت یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے اس مشورے کو قبول کیا اور یہ بیان فرمایا کہ عورتوں کا کیا مقام ہے، اسلام نے کتنا بڑا مقام کیا ہے، یہاں عورت کا مشورہ قبول کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، یہ بتلایا جو معاملات سمجھتے نہیں ہیں تو خود آگے آئے اور آگے آ کر عمل کر کے بتلائیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہی سنت ہے، یہی صحیح ہے۔ اور اگر آج ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل کے کردار میں آگے بڑھنا ہوگا، لوگوں کو یہ بتلانا ہوگا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے کے اخلاق اور کردار کیسے ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے سیرت کے واقعات سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین کو سیرت النبی سن کر اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورہ حدیبیہ ہمیں یہ پیغام اور میسج دیتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے تمام فرامین کو ماننے ہی میں نصیحت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے تمام فرامین کو مان کر ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، دنیا میں عزت پا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب صحابہ کرام نے ان شرطوں کو مانا وہ تھوڑی ہی دور آگے بڑھے تھے، اللہ رب العالمین نے فتح کی خوشخبری سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ظاہری اعتبار سے یہ لگ رہا تھا کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، دشمنوں کے سامنے چھپ رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ماننے کے بعد صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ابھی مدینہ بھی نہیں پہنچے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے اور اس صلح کا عظیم فائدہ جو آج نظر نہیں آ رہا تھا۔ 1400 صحابہ کرام بیعت رضوان میں شریک تھے۔ 2 سال کے بعد فتح مکہ کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو 10,000 کا قافلہ، یعنی اس عظیم صلح کی وجہ سے مسلمان کو دعوت و تبلیغ کا بہترین موقع مل گیا۔ اس لیے کہ قریش مکہ میں صاحب کہتے 10 سال جنگ نہیں ہوگی، لہٰذا ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھرپور موقع
دعوت و تبلیغ کا آپ نے ہر طریقے سے دعوت و تبلیغ کو عام کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب سب کے پاس اسلام پہنچا، چھوٹ کر چھوٹ، گروہ در گروہ مسلمان ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. یہاں ہر مسلمان کی نصیحت ہے کہ اللہ کے نبی کے فیصلے میں، اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے درس عبرت ہے. مسلمانوں، نبی کی سنتوں کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیے. جس طریقے سے صحابہ کرام نبی سے محبت کیا کرتے تھے، نبی کے ہر عمل سے، ہر قول سے چھپٹا مار کر لیا کرتے تھے. آج ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے دلوں میں روشنی پیدا کی جائے اور ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام سامعین کو سیرت النبی سن کر اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سے جو مسلمان پریشان ہر کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ قرآن و سنت فرمائے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی